نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وفی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو اس حوالے سے چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اس لیے بھیجا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے اور اس سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے پھر ہم اپنی دنیا کو بھی سنوار سکیں اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکیں۔ اور باری تعالیٰ نے اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ لوگو اب تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے۔ اور اسی سیرت طیبہ کو پھر اللہ رب العزت نے ہمارا دین قرار دیا، اور میں بتا چکا ہوں کہ اس دین کے پھر 3 رخ ہیں۔ دین کا ایک رخ وہ ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے۔ دین کا دوسرا رخ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے، اور دین کا تیسرا رخ وہ ہے کہ جب کبھی اس دین پر زوال آ جائے، اس دین کی قدریں پامال ہو رہی ہوں، اس دین کی قدریں مٹ رہی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ اس دین کی حدوں کو توڑا جا رہا ہو، تو ایسے حالات میں پھر اس دین کے تحفظ کے لیے، اس دین کی مٹتی ہوئی قدروں کو بچانے کے لیے، اقامت دین کے لیے میدان عمل میں آنا اور اپنا تن من دھن قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کرنا، اس کو معیاری دین کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت پھر اسی بات کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اس دین کے تحفظ کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کریں۔ اور پچھلی نشست میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ ہمارے ذہنوں میں وہ دین کا تصور جو سارا گڈمڈ ہو چکا ہے اور اصل تصور ہی دھندلاتا چلا جا رہا ہے، اور ہم نے دین کو فقط مسجد کی 4 دیواری کے اندر بند کر دیا۔ دین اس سے ہٹ کر بھی بہت کچھ ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ جب دین پر زوال ہو اور دین کی قدریں مٹ رہی ہوں تو اس وقت سب سے بڑی ڈیمانڈ اور تقاضا یہ ہے کہ پھر باقی کام بعد میں، پہلے اس دین کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں نکلا جائے۔ اور وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی سیرت اور سنت سے بھی میں نے پچھلی نشست میں آگاہ کیا تھا۔ بعض لوگ اس چیز کو بڑا معمولی جانتے ہیں، اور میں نے بتایا ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں ملا لیں تو اس کو معمول بہی دین کہا جاتا ہے۔ یہ روزمرہ کا دین ہے جسے ہم نے پریکٹس کرنا ہوتا ہے، مگر جب دین کی قدریں مٹ رہی ہوں تو اس وقت دین کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں آنا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پھر اقامت دین کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، اس کو معیاری دین کہا جاتا ہے۔ اس چیز کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہو کہ یہ جو دین کی اقامت کے لیے محنت ہے، کام ہے، یہ کتنا بڑا کام ہے، تو آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے سورہ صف کی آیت نمبر 9 بھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یہی کلمات باری تعالیٰ نے 2 مقامات پر اور بھی وارد کی، یعنی کل 3 مرتبہ باری تعالیٰ نے یہ بات سیم کلمات میں دہرائی، جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد یوں فرمایا هو الذی
ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ مگر کیوں بھیجا؟ آگے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ پھر یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر دیں۔ یہ اتنی بات 3 مرتبہ قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، جس سے ایک بات یہ بڑی نکھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کا منشا یہ ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ دین حق جو اس نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور کے طور پر عطا کیا ہے، جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں، اور اس آیت میں اسی دین اسلام کو وہ دین حق سے تعبیر کر رہا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دین حق دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آئے، کیونکہ انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے اس نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں ہو سکتا جو انسانوں کے خالق نے عطا کیا ہے۔ تو اس لیے اس کا منشا ہے، اس کی خواہش ہے کہ یہ دین، یہ نظام جو میں نے عطا کیا ہے، یہ دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آنا چاہیے۔ یہ اللہ کا منشا 14 صدیاں پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اور جب تک انسانوں کی دنیا باقی ہے اللہ کا یہ منشا بھی اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو نظام عطا کیا ہے، جو دستور عطا کیا ہے، جسے وہ دین حق سے تعبیر کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دین حق دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آئے۔ ایک تو یہ اللہ کا منشا ہے۔ میں جو بنیادی بات کر رہا تھا کہ بعض لوگ دین کی اقامت کے لیے میدان عمل میں نکلنا، باطل قوتوں کو للکارنا اور اس دین کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے میدان میں نکلنا، کئی لوگ ایک جملہ بس سیاست کہہ کے اس کو رد کر دیتے ہیں کہ شریف لوگوں کا یہاں کیا کام اس مقصد کے لیے آئے۔ نہیں، قرآن پاک کو اگر پڑھیں تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ معمولی کام نہیں ہے، اس سے بڑی عبادت اور کیا ہوگی کہ انسان اللہ کے منشا کے لیے کام کرے۔ اور میں تو بڑی محتاط بات کہنے لگا ہوں، یہ جو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کا کام ہے، یہ عبادت سے کم درجے کی بات نہیں ہے، یہ بہت اونچی عبادت ہے۔ جو میں نے کہا نا بڑی محتاط بات کر رہا ہوں، صرف فرائض کو چھوڑ لیں، اور فرائض کو چھوڑ کر اس سے ہٹ کر انسان بڑی بڑی نفلی عبادتیں کرتا ہے نا، تو وہ ساری نفلی عبادتیں مل کر بھی اس عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو انسان کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے محنت کی شکل میں کرتا ہے، جو اس جد و جہد کے لیے وہ قربانی دیتا ہے۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے۔ کوئی پوچھے کہ یہ عبادت کیوں ہے تو میں نے ایک تو بتا دیا کہ یہ منشا الہی ہے، اور جو کام آپ اللہ کے منشا کے تحت کریں گے وہ عبادت نہیں کہلائے گا تو کیا کہلائے گا۔ اور دوسری بات میں بتا رہا ہوں کہ جس دین کو وہ اللہ غالب دیکھنا چاہتا ہے، اللہ نے اس دین کو غالب کرنے کے لیے پہلے نمبر پر یہ ذمہ داری کائنات میں اس ہستی کو سونپی جس ہستی سے بڑھ کر کائنات میں اس کا محبوب ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ اگلی اہم بات بتا رہا ہوں، اس کو بھی اپنے من کی تختیوں پر لکھ لیں کہ یہ جو دین کے غلبے کا کام ہے، دین کی سربلندی کا کام ہے، یہ خدمت اور جو نوکری ہے، یہ نوکری اللہ ہر نتھو پھتو اور ایرے غیرے کو عطا نہیں کرتا، بلکہ یہ نوکری وہ فقط ان خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہے جنہیں پہلے وہ اپنا محبوب بناتا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ کرتے جائیں کہ اس کام کی اہمیت کتنی ہے۔ اس کے ہاں 2 ضابطے ہیں۔ ایک ضابطہ تو یہ ہے کہ ایک شخص جب کلمہ پڑھتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، پھر وہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، نیک اعمال بجا لاتا ہے، اور ان نیک اعمال کے نتیجے میں اللہ کسی شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، وہ منزلیں طے کرتا ہے۔ یہ اس کا ایک ضابطہ ہے، یہ بجا ہے، حق ہے۔ اس پروسیس کے ذریعے بھی لوگ اللہ کے محبوب بنتے ہیں۔ مگر ایک پروسیس اور ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو چنتا پہلے ہے اور چن کر ان کو اپنا محبوب بناتا ہے۔
اور محبوب بنانے کے بعد پھر ان سے اپنے دین کے غلبے کا کام لیتا. یہ جو دین کے غلبے کا کام ہے یہ خدمت اور نوکری ہے. میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی, یہ خال خال لوگوں کو عطا ہوتی ہے. اب اس پر میں موٹی سی ایک دلیل آپ کو بتاتا ہوں. اب دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں شانیں عطا کی. اللہ نے ان کو اپنا محبوب بھی بنایا اور ان کو اس دین کے غالب کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا اللہ نے ان کو اپنا محبوب پہلے بنایا تھا یا ان کو دین کا غالب کرنے کی ذمہ داری پہلے سونپی تھی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی محبوب تو اس نے روز ازل سے ہی بنا لیا تھا. اس کا مطلب کہ اس نے محبوب پہلے بنایا اور دین کے غلبہ کی ذمہ داری بعد میں سونپی. اور یہی اس کا اصول اب قیامت تک بھی کار فرما ہے. سورہ مائدہ میں اس نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. فرمایا ہے ایمان والو اگر تم میرے دین کی نوکری سے منہ پھیر لو گے تو یاد رکھو میرا دین تمہارا محتاج نہیں ہے, تمہاری جگہ کو اور لوگوں کو لے آؤں گا, ان سے اپنے دین کی نوکری کا کام لوں گا. اور فرمایا جن سے میں اپنے دین کی نوکری کا کام لوں گا وہ کیسے ہوں گے. جب ان کا باری تعالیٰ نے تعارف کروایا, انٹروڈکشن کروایا, تو ان کے تعارف میں باری تعالیٰ نے 6 باتیں کی ہیں, مگر سب سے پہلے نمبر پر جو بات کی کہ جن سے میں اپنے دین کی نوکری کا کام لوں گا وہ کیسے ہوں گے, تو فرمایا یحبہم, وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اس کا مطلب یہ جو دین کی خدمت اور دین کی نوکری کا کام, دین کے غلبے کا کام ہے, یہ اللہ ہر شخص کو توفیق نہیں دیتا. یہ توفیق وہ ان خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہے جن کو وہ اپنا محبوب پہلے بناتا ہے. اور اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری سونپی کہ میں نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے تاکہ میرا یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر دے, تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے کلمہ حق بلند کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا. پھر اس کے لیے ایک جد و جہد شروع ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مکہ کی گلیوں میں, کبھی طائف کے وادیوں میں اور کبھی میلوں میں جا جا کر بھی لوگوں کو دعوت دی. اس کی پاداش میں لوگوں نے آپ کو مجنوں بھی کہا, شاعر بھی کہا, دیوانہ بھی کہا, حتیٰ کہ طائف کی وادی میں گئے تو ان بدبختوں نے اوباش قسم کے نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا جو آپ پر آوازیں بھی کستے تھے, اور پتھر مار مار کر انہوں نے آپ کے جسم اقدس کو بھی لہو لہان کر دی. پھر وہ مرحلہ بھی آیا جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے. پھر جنگیں ہوئیں, جلیل القدر صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں, خود آپ کے اپنے دندان مبارک شہید ہوئے, آپ کے رخسار مبارک زخمی ہوئے. ایک موقع پر آپ اپنی سواری سے بھی نیچے تشریف لے آئے, آپ پر ایک غشی کی کیفیت بھی طاری ہوئی. ذرا چشم تصور میں لائیں یہ جو کچھ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کرام نے قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی, جس کے نتیجے میں بالآخر 8 ہجری میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ کی سرزمین میں داخل ہو گئے. اور وہ دین جس کو اللہ نے غالب کرنے کے لیے بھیجا تھا, آپ نے اس دین کو باطل نظاموں پر غالب کر کے دکھایا. اب یہ جو کچھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس دین کے غلبہ کے لیے, تو کیا خیال ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ جی یہ سیرت ہی تو کہلائے گی, اور کیا ہے یہ؟ اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت نام ہی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا ہے. میں موٹی سی بات بتا رہا ہوں, کوئی جاننا چاہے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے تو بڑا سادہ سا اس کا تصور ہے کہ جو کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ نیکی بن گئی, اور جسے رد فرما دیا وہی گناہ ہو گیا. اس کے علاوہ نیکی اور گناہ کی اور کوئی تعریف نہیں ہے, کوئی ڈیفینیشن نہیں.
بس جو کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کرنے کا حکم دے دیا یا آپ کے سامنے کیا گیا، جیسے آپ نے منع نہیں فرمایا، وہ سب نیکی بنتی چلی گئی، اور جس شے سے آپ نے منع فرما دیا بس وہی گناہ بن گیا۔ تو بھئی عبادت تو نام ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کا ہے، آپ کے نقش قدم کو اپنانے کا ہے، آپ کے قدموں کے نشانوں کو قبلہ اور کعبہ بنانے کا نام عبادت ہے۔ تو وہ آپ کی سیرت طیبہ جو آپ نے اس دین کو غالب کرنے کے لیے امت کو عطا کی، تو جب کوئی اس نقش قدم پر چلے گا اور پھر کام وہ کہ جو اللہ کا منشا ہے، جو اللہ آج بھی چاہتا ہے کہ یہ دین حق دنیا کے باطل نظاموں پر غالب آئے، تو جب کوئی اس کاز کے لیے، اس مقصد کے لیے قربانی دے گا، اپنا وقت خرچ کرے گا، مال خرچ کرے گا، صلاحیتیں لگائے گا، جان کھپائے گا، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ہاں یہ کتنی بڑی عبادت شمار ہے۔ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یہ بہت بڑی عبادت، اور ایسی عبادت کہ جس عبادت کی توفیق ہر شخص کو نہیں ملتی ہے۔ اور اس بات پر بھی ذرا غور کر لیں کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس بات میں رتی برابر شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس وقت دین اور امت پھر زوال کا شکار ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، وہی انکار کر سکتا ہے جس کو سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ اور اس زوال کی سینکڑوں جہتیں، ہزاروں جہتیں بیان ہو سکتی ہیں، مگر میں کئی بار یہ ذکر کر چکا ہوں، پھر آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اس سے بڑھ کر دین اور امت پر زوال کیا ہوگا، کہ وہ دین جسے ہم نے کلمہ پڑھ کے قبول کیا ہے، اللہ نے آسمانوں سے اس دین کے لیے ایک ہی کتاب نازل کی ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، مگر بحثیت امت ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو صحیح ڈھنگ کے ساتھ یہ کتاب پڑھنا آتی ہے۔ اس سے بڑا زوال اور کیا ہوگا کہ ہماری ایک ہی کتاب ہے اور ہمیں وہ کتاب پڑھنا بھی کوئی نہیں آتی۔ وہ چند صورتیں جو ہر روز ہم نے نماز میں تلاوت کرنا ہوتی ہیں، وہ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں آتی۔ اور پھر آپ کبھی سوچیں کہ جن خوش نصیبوں کو یہ قرآن پڑھنا آتا ہے، یہ کتاب پڑھنا آتی ہے، ان میں سے وہ کتنے بچتے ہیں کہ جو پڑھیں تو پھر ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے۔ نہ ہمیں یہ کتاب پڑھنا آتی ہے، نہ ہمیں سمجھ ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے۔ تو مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر امت اور دین پر زوال کیا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ہم ایک ایسے اسلامی ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں دین سیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس وقت ہم زوال کا شکار ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اندازہ کریں اس زوال کے دور میں جو شخص پھر اس دین کی سربلندی کے لیے، آقا کے دین کی مٹتی ہوئی قدروں کو بچانے کے لیے، اس دین کی اقامت کے لیے میدان عمل میں نکلے گا، تو اللہ کے ہاں اس کی یہ کتنی بڑی عبادت شمار کی جائے۔ اب میں آپ کو وہی مقام جو سورہ صف میرے سامنے کھلی ہے، میں قرآن کی روشنی میں یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ اس کو کیسے لے رہے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں تو باری تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو، اللہ ہر حال میں اس دین کو غالب دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے بتایا کہ پھر صحابہ کرام وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے آقا کی دعوت پر لبیک کہا۔ اب میں قرآن کی اگلی آیتیں متصل پڑھ کے سنانا چاہ رہا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کی کوئی 2 آیتیں بھی آپس میں کبھی بے ربط نہیں ہوا کرتی۔ ہر 2 آیتوں کے درمیان ایک ربط ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے۔ ایک عام انسان جس کو تھوڑا بہت شعور اللہ نے دیا ہو، وہ کبھی کوئی بات بغیر ربط کے نہیں کرتا، تو وہ تو خالق ہے، اس کی بات بغیر ربط کے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پہلی آیت میں اس نے دین کے غالب کرنے کی بات کی، اور ساتھ ہی آگے باری تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں اب ایمان والوں سے خطاب کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کے اس مشن میں شامل ہو جانے والوں،
اور میں جب اس ایمان کا معنی کرتا ہوں نا، پچھلی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، جب باری تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کا عزم کر لینے والوں، میرے محبوب کا دست و بازو بن جانے والوں۔ اب جنہوں نے کلمہ پڑھ کے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ مولا تیرے محبوب کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے، ان کو مخاطب کر کے باری تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب دین کے غلبہ کا کام کوئی آسان تو نہیں ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج تو نہیں ہے، اس کے لیے قربانیاں چاہیے، اس کے لیے مال بھی چاہیے، اس کے لیے وقت کی قربانی چاہیے، اس کے لیے جان کی قربانی چاہیے، اس کے لیے صلاحیتوں کی قربانی چاہیے، اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے گا۔ پھر رستے میں طرح طرح کی پریشانیاں آئیں گی، اور کبھی چشمے تصور میں لائیں، آج تو ہمیں جن کو سمجھانا پڑتا ہے نا، وہ سارے کلمہ پڑھنے والے لوگ جو دین سے دور ہو گئے، مگر جس دور کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی سربلندی کا نعرہ لگایا تھا، ذرا سوچیں اس وقت تو ہر طرف کفر اور شرک کا ماحول تھا۔ جو باری تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہ سارے مشرک تھے کہ خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ دین سارے باطل نظاموں پر غالب آئے۔ فرمایا محبوب وہ چاہیں یا نہ چاہیں، مگر میرا منشا یہ ہے کہ یہ دین حق ہر حال میں سب باطل نظاموں پر غالب آنا چاہیے۔ تو وہ تو کفر اور شرک کا ماحول تھا، اور جہالت اپنے اس جوبن اور عروج پر تھی کہ وہ بدبخت اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑ پڑتے تھے۔ وہ مولانا الطاف حسین حالی نے بڑی خوبصورت ان کی منظر کشی کی ہے نا، کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ وہ جاہل قوم تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑ پڑتے تھے۔ تو ذرا چشم تصور میں لائیں، اس دور کے اندر حق کے غلبہ کی بات کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور جو کلمہ پڑھ کے اس دین کو اپنا لیتا، اس کاس میں شامل ہو جاتا، پھر اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ وہ تاریخ آپ کے سامنے ہے، حضرت عمار بن یاسر اور ان کی والدہ محترمہ پر کتنے کتنے ظلم و ستم کیے گئے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو ان کے وہ مالک نے وہ ان کو گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے، اوپر سے کوڑے مارتے، اور کیسے کیسے تقاضے ان سے کرتے تھے۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں۔ یہ قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کرنا پڑتی ہے اس مقصد کے لیے۔ تو باری تعالیٰ نے پہلے نمبر پر ان ایمان والوں سے مخاطب ہو کر ان کی پریشانیوں کا حل دیا، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کا دست و بازو بن کر اس دین کی سربلندی اور غلبے کا عزم کر کے نکلنے والو۔ سوالیہ انداز میں پوچھا هل ادلکم علی تجارت، فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں، ایک ایسا سودا، ایک ایسا کاروبار، ایک ایسا بزنس نہ بتا دوں کہ اگر وہ سودا تم میرے ساتھ کر لو تو کیا ہوگا؟ فرمایا تنجیکم من عذاب علیم، تو تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے نجات عطا کر دی جائے، تمہارا کوئی مسئلہ باقی رہے گا ہی نہیں۔ اچھا مولا وہ سودا کیا ہے بتا، اسی سودے کی تو تلاش میں ہے کہ ساری پریشانیوں سے جان چھوٹے۔ اب باری تعالیٰ نے بات پہلی مرتبہ تو کی صحابہ کرام سے، مگر سنایا ہے قیامت تک آنے والے مومنوں کو کہ جب کبھی تمہارا واسطہ بھی ایسے حالات سے پڑ جائے جب دین زوال کا شکار ہو اور تم اپنا کردار ادا کرنا چاہو، دین کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں آنا چاہو، تو یہ راستہ کو پھولوں کی سیج نہیں ہے، قربانیاں ہوں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ تو تم بھی سن لو، اگر پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو تو سودا تمہارے لیے بھی یہی۔ اچھا مولا سودا کیا ہے؟ فرمایا سودا بعد میں بتاتا ہوں، پہلے اس سودے کی ایک شرط ہے، یہ سودا فائدہ اس کو دے گا جو پہلے اس شرط کو پورا کرے گا۔ مولا کیا شرط ہے؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول پر۔ یہ بات کن کو کی؟ جن کو اس نے پہلے ہی ایمان والے کہا ہے۔ جب اس نے بات شروع کی تو کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو ایمان والوں کو وہ پھر کہہ رہا ہے کہ اب اگر سودا کرنا ہے نا تو پہلے اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو مولا مومن تو نے پہلے کہہ دیا، اب کس ایمان کا تقاضا کر رہا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے تمہیں ایمان والے اس لیے کہا ہے
کہ تم اپنے تئیں کلمہ پڑھ کے خود کو مومن سمجھتے جو ہو، تو کچھ تو تمہیں کہہ کے بلانا ہے نا۔ اب اگر میرے ساتھ سودا کرنا چاہتے ہو تو ایمان وہ نہیں چاہیے جو حلق سے اوپر اوپر ہو۔ فرمایا اگر سودا کرنا ہے تو یہ سودا فائدہ اس کو دے گا جس کا ایمان فقط کال تک نہ رہے بلکہ کال سے اتر کر پھر اس کا حال بن جائے۔ مولا کیا مطلب؟ فرمایا مطلب صاف واضح ہے کہ جو کچھ میں کہہ دوں اور جو میرا رسول فرما دے، فرمایا تمہاری عقلوں کی سمجھ میں وہ بات آئے یا نہ آئے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، بس میری اور میرے رسول کی کہی ہوئی بات میں کبھی رتی برابر شک پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا ایمان اور یقین پختہ ہونا چاہیے، پھر یہ سودا تمہیں فائدہ دے گا، ادروائز یہ سودا تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ اور ہماری پریشانیاں ختم اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ ہم اس پہلی شرط پر ہی پورا نہیں اترتے، ہمارا ایمان ہی ڈاماڈول رہتا ہے۔ خیر، اس پر کبھی پھر کسی موقع پر میں بات کروں گا۔ میں اگلی خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں جو میں دین کے غلبہ کے لیے محنت کی بات کر رہا تھا۔ اب سودا جب آگے باری تعالیٰ نے بتایا تو سودے کی شک صرف ایک ہی اس نے بتائی کہ کرنا کیا ہے۔ فرمایا کرنا صرف اتنا ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ فرمایا بس سودا صرف اتنا ہے، کام اتنا ہے کہ جس دین کے غلبے کا تم نے عزم کر لیا ہے اور اب چاہتے ہو کہ یہ دین غالب آ جائے، فرمایا اس دین کے غلبہ کے لیے پھر اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرو۔ بس ایک ہی شرط بتائیے اسے۔ جہاد کا مطلب کوئی تلوار پکڑ کے میدان جنگ میں جانا ہی نہیں ہے، وہ تو پتہ نہیں انسان کی زندگی میں ہر کسی کو یہ موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ جہاد کا لفظ نکلا ہے جوہد سے، اس کا معنی ہوتا ہے جد و جہد کرنا، اس کا معنی ہے ایفرٹ کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ بس سودا صرف اتنا ہے کہ تم اپنے مال اور اپنی جان سے میرے محبوب کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے ایفرٹ کرو، تگ و دو کرو، تم اس کام میں لگ جاؤ، میں خدا تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کو ختم کر دیا جائے، پریشانی کوئی نہیں آنے دے گا۔ اور یہ جو اس نے کہا کہ بس اپنے مال اور جان سے جہاد کرو اس دین کی سربلندی کے لیے، تو ذرا سوچو جب دین زوال کا شکار ہو، دین مغلوب ہو، دین کی قدریں مٹ رہی ہوں، وہ دین کہیں نظر نہ آ رہا ہو، تو ایسے حالات میں جو دین کے لیے اپنے مال اور جان سے جہاد کرے گا، تگ و دو کرے گا، میدان عمل میں آئے گا، ایفرٹ کرے گا، کوشش کرے گا، تو ذرا سوچیں اللہ کے ہاں وہ کتنی بڑی عبادت شمار ہوگا۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو۔ یہ 14 صدیاں پہلے بھی حکم تھا، یہ آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ جب جب بھی دین پر زوال آئے گا تو یہ قرآن کی آیت اسی طرح مخاطب کرتی ہے۔ اور رہی صحیح کسر باری تعالیٰ نے اگلے کلمات میں نکال دی۔ اینڈ اس آیت کریمہ کا اس نے آگے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا کاش تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سودا کتنا خیر کا سودا ہے۔ فرمایا یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، اور ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اس کام کے اندر کتنی خیر ہوگی جس کام کو وہ خدا ہو کر خیر کا کام قرار دے رہا ہے۔ فرمایا یہ بہت بھلے کا کام ہے، خیر کا کام ہے، تمہارے اپنے لیے خیر کا کام ہے۔ جو جتنا اس میں محنت کرے گا، جد و جہد کرے گا، اتنی ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کی دنیا بھی سنوارتا چلا جائے گا، اس کی آخرت بھی سنوارتا چلا جائے گا، اس کو ساری پریشانیوں سے نجات عطا کرتا چلا جائے گا۔ اور پھر آگے مزید اس کے انعامات باری تعالیٰ نے بتائے۔ آگے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، صرف دنیا کی بات ہی نہیں ہے کہ یہی پریشانیاں ختم ہوں گی، فرمایا اگر یہ سودا تم میرے ساتھ کر لو تو اس سودے کے بدلے پھر تمہارے گناہوں کو بھی بخش دوں گا۔ کوئی کمی کوتاہی غلطی اگر زندگی میں ہو گئی ہوگی، اگر یہ سودا کرو کہ میرے محبوب کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرو، میدان عمل میں آ جاؤ، تو فرمایا اس کے صدقے تمہارے گناہوں کو بھی بخش دوں گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا پھر تمہیں ان جنتوں میں، ان باغات میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور جنت عدن کے اندر تمہیں اعلیٰ محلات اور مسکن اور ٹھکانے بھی عطا کر دیے جائیں۔
ذرا میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ دین کے غلبہ کے لیے محنت کرنا، تگ و دو کرنا، جد و جہد کرنا، ذرا چشم تصور میں لائیں کہ باری تعالیٰ نے اس محنت اور جد و جہد کرنے والے کے لیے کیا کیا اجر بیان کیے ہیں قرآن پاک۔ وہ کہتا ہے تمہارے لیے یہ خیر کا سودا ہے، اس کے صدقے تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، تمہیں جنتوں اور باغات میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اور جنت عدن کے اندر تمہیں اعلیٰ محلات اور مسکن اور ٹھکانے عطا کر دیے جائیں گے۔ اور پھر آگے اس نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ ایک بڑی عظیم کامیابی ہوگی۔ تو ذرا سوچیں کہ باری تعالیٰ جس پر اتنا زور دے کے فرما رہے ہوں وہ کامیابی کتنی بڑی کامیابی ہوگی بندے کے لیے، اگر یہ سودا بندہ اللہ کے ساتھ کر لے۔ فرمایا ایک تو یہ تمہیں نعمتیں ملیں گی اس سودے کے بدلے، اور اگلی بات جو باری تعالیٰ نے اسی مقام پر آگے فرمائی، فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور فرمایا پھر ایک کرم تمہارے اوپر اور بھی کروں گا، اور تمہیں وہ نعمت عطا کروں گا جس کو تم بہت چاہتے ہو، جو تمہارا دل چاہتا ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اچھا مولا وہ کیا ہوگا؟ فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب، وہ جس دین کے غلبہ کے لیے تم نکلو گے، اگر اخلاص نیت کے ساتھ میرے ساتھ سودا کر کے نکل پڑے تو پھر فرمایا اللہ کی مدد اترے گی، تمہارے شامل حال ہوگی، اور وہ وقت آئے گا جب ان قریب تمہیں فتح بھی عطا کر دی جائے گی۔ وفتح قریب، تمہیں فتح بھی ان قریب عطا کر دی جائے گی۔ وبشر المؤمنین، اور باری تعالیٰ نے اینڈ پھر اس آیت کا یہاں پر کیا کہ محبوب یہ بشارت، یہ خوشخبری کہ اللہ کی مدد بھی اترے گی، ان قریب ان کو فتح بھی ملے گی، اللہ ان کے گناہ بھی معاف کرے گا، جنتوں میں بھی داخل کرے گا، اور ان کو جنت عدن میں اعلیٰ مسکن محلات عطا کرے گا۔ فرمایا وبشر المؤمنین، محبوب یہ ساری خوشخبری ان کو دے دو جو ایمان کے بڑے پکے ہیں، جن کا میرے وعدوں پر بڑا یقین ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ بشارت اور خوشخبری ہے۔ تو آج کی اس نشست کی گفتگو کا لب لباب جو کچھ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ حاضرین مکرم، جب دین پر زوال ہو، دین کی قدریں مٹ رہی ہوں، دین کے ماننے والوں کے حقوق پامال ہو رہے ہوں، کسی کو اس کا جائز حق نہ مل رہا ہو، تو ایسے حالات کے اندر پھر دین کے غلبہ کے لیے جد و جہد کرنا، میدان عمل میں آنا، اپنی مال کی قربانی دینا، جان کی قربانی دینا، صلاحیتیں لگانا، وقت کی قربانی دینا، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس عبادت کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، جس کو باری تعالیٰ نے خیر کا سودا کہا ہے، جس کے لیے فرمایا تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، جنتوں میں داخل کر دیں گے، اعلیٰ محلات عطا کر دیے جائیں گے، پھر اس دنیا میں بھی اللہ کی مدد اترے گی، اور ان قریب اللہ تمہیں فتح سے ہمکنار کر دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان تصورات کو سمجھ کر باری تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔